السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، عید کے پرمسرت موقع پہ پرانے دوستوں کا مل بیٹھنا اور ماضی یا بچپن کی یادوں کو تازہ کرنا ہماری ایک دیرینہ روایت ہے۔ حسب حال نے اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بچپن کے چند دوستوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ان کی باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آئیے ہم بھی ان کی باتوں کا مزہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ ادو منائے جدو آپ چڑھن لگ پے، اس وقت کٹھے ہوئے ہیں جب واقعی کٹھے ہونے کا ٹائم آ گیا ہوا۔ شکر ہے، سارے کلاس فیلو ہیں میرا خیال ہے بچہ صاحب تو مجھے کوئی 30-35 سال بعد ملے ہیں۔ او زبردست۔ کون بچہ صاحب کون ہے؟ میں جی مشتاق بچہ۔ میں نے پوچھا وہ پوچھ رہے ہیں ادھر۔ کرم دین، یہ جو دباسا ہے یہ مشتاق بچہ ہے؟ دراصل میں نے مینہ وانا آنکھیں نکلوا دی ہیں۔ آنکھیں نکلوا دی؟ داڑ کٹوائی چھو تو پول جاندہ ہے۔ آنکھیں ہی تھی بچوں نے وہ خدا بخش بچائی۔ اچھا یاد ہی بچا؟ ہاں جی، سارے گروپ میں صرف اس کے پاس سائیکل ہوتی تھی۔ صحیح، امیر تھے خاندان میں بہت جیسا۔ بڑی خوشی ہے۔ بچہ کوئی 30-35 سال بعد ملا اور ماسٹر لطیفی بھی میرا خیال ہے 30-35 سال بعد۔ اچھا، جو ساتھ بیٹھے لطیفی صاحب؟ جی، آئی ایم لطیفی۔ اور یہ جو تایا فضل ہے یہ تو صبح روز ملتا ہے گراؤنڈ میں سیر کرتے ہوئے۔ اللہ کا فضل ہے جی۔ بس یاداں ہی رہ گئی ہوں۔ ساڈا چڑیاں دا چمبا بھی بابل اساں اڈ جانا۔ او کڑیاں دا ہوندا چڑیاں دا چمبا، ساڈا تے کاواں دا چمبا ہے۔ اے سیانے آندے نے منہ نکلے تھی تے آپے آکھاں جی۔ عمرہ دی جو گال ہو رہی ہے تے چڑیاں دا چمبا یہ کہ کیوں گھبرا جاتے ہو؟ ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو۔ جنید میاں یہ سکول کی فٹ بال ٹیم کا کپتان تھا۔ او جی کپتان کا دا فٹ بال جو ایدہ ہوندہ سی تے انہوں پھر کپتان بنا لئی دا سی۔ فٹ بال کھیلنے کا تو اتنا شوقین اپنے گھر کا مین گیٹ کھول کے وہیں پلنٹیاں لگاتا رہتا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، اتنا بڑا کھلاڑی تھا پوری دنیا میں اس کا نام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ کیا کہتی ہیں سیانے، وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ کرم الدین صاحب، آپ سب کو یہاں پہ زحمت دینے کا مقصد تو یہ تھا کہ کوئی عید مبارک کہی جائے، ایک دوسرے کی خوشیاں شیئر کی جائے آپس میں بھی اور ویورز کے ساتھ۔ عید مبارک، عید مبارک، سب کو عید مبارک۔ بہت خوش ہوا ہوں میں تو، یقین مانو تو میں اس کا ہی بڑا احمد نہیں، جنید۔ جنید، سب کو میری طرف سے بڑی عید مبارک ہو۔ بڑی نہیں چھوٹی عید ہے۔ پتہ ہے مجھے عید چھوٹی ہے، میں مبارک بڑی دے رہا ہوں۔ میں تو جب سے ریٹائر ہوں میں پتر ایس ڈی او تھا وابڈا میں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا خیال ہے یہ سارے دوست پہلی دفعہ ملے ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا خدا بخش صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ پٹواری ریٹائر ہوا ہوں، اب تو ویلا ہی ہوتا ہوں۔ اچھا بچے کام نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں آپ نہ کریں ہم جو ہیں۔ اچھا، تو بچے خود کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ویلے ہی ہوتے۔ تو پھر گھر کیسے چلتا ہے؟ ایسے بہت شرارتی ہے۔ مطلب ہے گھر کون چلاتا ہے؟ گھر بھی کبھی چلا، وہ تو ایک جگہ فکس ہوتا ہے، گھر والے ادھر ادھر چلتے پھرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ لائک فادر لائک سن۔ اردو ہی چاندے نا، باپ پر پوت پتا پر کوڑا، بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا۔ مجھے صاحب آپ بھی فارغ ہی ہیں؟ واہ باؤ جی، 2 منٹ تھوڑے کو بہ کے گیا، مینوں فارغ ہی کرتا جی۔ 26 سال میں کدھر ٹیک کے نہیں بیٹھا۔ اچھا کیوں؟ بس جی، کدی پولیس پیچھے، کدی محلے والے پیچھے، کدی رشتہ دار پیچھے۔
آپ بھی جرائم پیشہ تھے؟ نہیں جی غربت تو بڑا جرم کیڑا ہے غریب جو ہوئے بڑا محنتی ہے یہ بچہ بس بچارہ ماڑا آدمی ہے غصے میں کہہ رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں سیانے کے روگاں وچوں روگ برا جے جس دا نام غریبی سجن بیلی چھٹ جاندے نال رشتے دار قریبی بچہ تو بڑا محنتی بندہ جے یہ موم بتیوں کا اپنا کام ہے اس کا موم بتیاں ساری زندگی بنا کے بیچی ہیں اس نے اچھا تو آج کل بھی موم بتیاں بناتے ہیں منڈے بنا دے جی ہوں میں ویلا یہ تو اب ویلا ہی ہوتا ہے بچے بناتے ہیں موم بتیاں یہ پاس بیٹھا دعا ہی کرتا رہتا ہے جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے بیان آتا ہے نا لوڈ شیڈنگ ختم کر دے دیں ایک انہوں دعا مانگ جائے یا اللہ لوڈ شیڈنگ نہ موکے نہ دی حکومت موک جائے لوڈ شیڈنگ کا تو آج ہوا ہے اچھا لطیفی صاحب آپ کا کیا شغل ہے؟ جی میں کسٹم سے ریٹائرڈ ہوا ہوں اچھا بچے میرے سارے امریکہ سیٹل ہیں اللہ کا شکر ہے بچے بڑا خیال رکھتے ہیں میرا اچھا اب بڑا خیال رکھتے ہیں ادھر انہوں نے ڈیفینس میں اسے 2 کنال کی کوٹھی بنا کے دی ہوئی ہے وہ دے چکلہ ہی بچارہ ڈردہ رہندہ ہے اچھا بچے خیال رکھتے ہیں انہوں نے ایک گرے پیرٹ لے کے دیا ہوا ہے اسے اسے اس نے سکھا لیا ہوا ہے جی ابا جی کلہ بچارہ بیٹھ کے بچوں کو واضح مارتا رہتا ہے رفیق پتر آگے سے طوطا ہی کہہ دیتا ہے جی ابا جی ایک دن گیا ہوا تھا پاس اسے بھی جب بچوں پہ پیار آئے تو اٹھ کے رفیق کی دانے والی اور پانی والی پیالی صاف کر طوطے کے ساتھ رہ رہ کے خود بھی طوطے جیسا لگنے لگ پڑا ہے بس بس خدا بخش صاحب بس 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 بچپن تو ہی سیریس لطیفی صاحب اچھا ہاں جی بچپن جیسے چھیڑنا انہوں پلاسٹک دا باندر انہیں کوئی اٹا مارنی ہے تم جگتے کرتے رہے ہو نا تو آج تمہارا سارا کاروبار لوڈ شیڈنگ کے سر پہ قائم ہے میں سیریس رہا ہوں تو سارے بچے امریکہ ہیں تیرے بچے امریکہ تو ہونا جو کڑا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ نکلا ہے یار کیا کر رہے ہو بھائی اتنے عرصے بعد ملے اور تم لوگ لڑنا شروع ہو گئے ہو بھائی دوستوں میں لڑائیوں کا مزہ آتا ہے مارا پھر تیرے سیر چڈانگ مزہ میں تینوں وہی بچپنوں والی یاد تھے آپ بھی ان کے بچپن کے دوست ہیں؟ کیوں نہیں میٹرک تک ان کے ساتھ پڑھا ہوں آگے حالات نے اجازت نہیں دی ڈرائی کلین کی دکان کھول لی اچھا ہاں جی بڑے پیار محبت ہوتے تھے جی اس وقت تو مجھے یاد ہے اچھی طرح مجھے ایک دن ملا تو کہتا ہے میں نے نہیں آگے کالج داخلہ لیا میں نے آگے خدا بخش کو بتایا سارے اکٹھے ہو کے اس کے گھر چلے گئے جا کے کہا کہ یار لو داخلہ فیس کی کون سی بات ہے کر لیں گے فیس بھی غیرت مند آدمی کہتے نہیں یار چھوٹے بہن بھرا ہیں والدین بھی بیمار ہیں میں نے اب کام شروع کرنا ہے سارے دوستوں نے مل کے پیسے ڈال کے اسے وڈی استری لے دی اس نے تومی کی دکان ڈال لی شاباش سارے دوستوں نے مل کے لے کے بھی دی تو استری اور انہوں حبیب بینک لے دیں دے احمد پتر ہمارے پاس اس وقت خود نہیں تھے پیسے ہوتے سارے تو سٹوڈنٹ تھے گھر سے 1 پیسہ ملتا تھا اور ہم علاقے کے امیر لوگ کہلاتے تھے میں بکواس نہ کر 1 پیسے والا کیرا امیر ہوتا ہے 1 روپے کا سائیکل خریدا تھا میرے والد صاحب نے پورے گاؤں میں شور پڑ گیا کہ یہ کون سا جانور لے آئے ہیں میں یاد ہے محلے دے بچے کہا پوٹ کے تو سائیکل دے ڈلنگے کر دے صحیح کہہ رہا ہے لوگوں نے کہا بغیر پاؤں زمین پر لگائے یہ کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں ہم نے پھر ٹکٹ لگا دیا ابا جی تھے اور نہیں ہو بیوقوفہ سائیکل پہ لوگ دور دور سے سائیکل دیکھنے آتے تھے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا کرمدین صاحب تبدیلیاں تو ہر طرح کی آ چکی لیکن آپ بنیادی طور پہ ماضی میں اور حال میں فرق کیا سمجھتے ہیں بنیاد کیا سمجھتے ہیں نہ وہ گلاں نہیں آنے نہ وہ باتاں نہیں آنے
ना दौड़ा रही ने, ना उछाला रही ने, ना मज्जा रही ने, ना गावा रही ने। ना बच्चे रहने ना मामा जाने। हाँ, वो इसलिए कि हमने कुदरत के निजाम के पहिए को उल्टा चलाने की कोशिश शुरू कर दी। दोपहर को तो 12-1 बजे उठते हैं, मुंह नेरे उठ के ते टुर पैदा से कम्मा का जानते। तो जब हम कुदरत से छेड़खानी करेंगे तो फिर कुदरत हमें माफ तो नहीं ना करेगी। हमने दिन छोटे कर दिए हैं, 12 बजे सुते पे उठते हैं। जब फिर हमने दिन छोटे कर दिए तो कुदरत ने हमारे दिल छोटे कर दिए। बरकत ही नहीं रही। सही बरकत तो याद आया, बरकत नहीं आया नाल। बरकत हैदराबाद गया है पोती को ईद देने। अल्लाह, बड़ा शरारती हो भी साडा यार। हाँ, नाम रात जवानी में तो बड़ा ही बदतमीज होता है। कच्ची शराब पी गया ते मर गया, सारा पिंड इकट्ठा हो गया। बरकत मर गया, बरकत मर गया। नुआ धुआ के पता नहीं की होयो छू। सारे ने तैयारी त्यूरी फड़ के मंजी ते पा के ते टुर पे। जदों कबर चलान लगे तो उदा नशा ले गया, उठ के बह गया। सारियां दी दौड़ा लग गई, डर गए सारे, मुर्दा जिंदा हो गया। फिर ये रटा पड़ गया कि खुदी हुई कब्र का क्या करे। हाँ, उठे फिर टाली ला छड़ी। बड़ा बड़ा दरख्त हो गया, मशहूर है आज तक बरकत वाली टाली। असी तो बरकत की वजह तो टोया खुद ऐसे टाली लाई सी। ते हुन नवी नस्ल समझदी है कि इत्थे को पीर रहिंदा है, ओदा नाम बरकत वाली टाली मशहूर। इसकी टहनियां तोड़ के लोग ले जाते हैं, टूना करते हैं। जहालत है ना ये भी। बड़े मजे होते थे, बड़ा जिंदगी को एंजॉय करते थे। बरकत बड़ा तेज एक दफा आके कहता है, बुच्चे फिल्म लगी है गोल बकौली। ना ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। सारे तैयार हो गए फिल्म देखने के लिए। उस वक्त टिकट होती थी 2 आने की। अच्छा। लो जी, सारे होते पहुंचे, रश लगा या बड़ा रश। फिल्म वो तो कभी कभी नवी लगती थी तो बड़ा रश होता था, लोग फिल्म देखने के आदी होते थे। लो जी, रश बड़ा, उन्हें टिकट किवें कढीए। आ बुच्चा ते एक मुंडा हुंदा सी हिंदू चंद्री राम, ते दोवें शहर च मशहूर सन टिकट कढन च। और खिड़की दे अंदर होना जी डाई मार के ते टिकट निकालते थे। रश होता था। हाँ, लो जी, बुच्चा उथे पहुंचिया। मैं क्या बुच्चे पुत्र तगड़ा हो जा। कहंदा फिक्र ही ना कर, मैं हुणे टिकट कढना। इनू असी पैसे फड़ाए, इन्हें कमीज ते बनैन ला के सलवार टुंगी, उतों बंदियां दी डाई मारदा सी, सीधा खिड़की दे कोल फड़ के जंगला खलो जांदा सी ते टिकट कढ लैंदा सी। अच्छा, डाई मारी, सिर लगा, फट गया। अरे बड़ा तेज सी बुच्चा। इन्हें जो कमीज ला के दे डाई मारी है ते हले आधे चीसी ते लोकी चीका मार दे दौड़ गए। लोका क्या, डैन आ गई, डैन आ गई। खिड़की खाली हो गई, सिर्फ बुकिंग क्लर्क ते बुच्चा आमने सामने। बस सादे लोग ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ। और तुम्हें याद नहीं, क्लर्क भी दौड़ गया था बुकिंग वाला। लो जी, टिकटा लिया जदों असां ते बड़े जदों सिनेमे च ते बरकत दा अब्बा बड़ा डाडा होता था। ओ आ पुलिस च हवालदार सा जी। लो जी, बरकत कवे कि मेरे अब्बे नू ना पता लगे कि फिल्म देख के आए हैं। असी क्या फिक्र ना कर, हनेरा को पकेरा। जदों फिल्म शुरू हो गई हुई थी, जाके हम बैठ गए अपनी लाइन में। इंटरवल होया ते बरकत दा अब्बा पिछली लाइन च बैठा। ओए चाचा हवालदार, मेरा ख्याल है गुलफाम नाम सी ओदा। गुलफाम गुल्लू गुल्लू कहते थे। हाँ, चाचा गुल्लू हवालदार, मैनू चेता आ गया। इंटरवल होया ते बरकत फिर कहंदा, यार मेरे वालिद साहब नू ना पता लगे ते पिछो अब्बा ओदा आंदा है, फिक्र ना कर, नहीं पता लगदा।
برکت آواز سے پچھان گیا, اس نے پرت کے دیکھی ہی نہیں, ڈائی مار کے اگلی لائن سے دڑکی لا گیا, وہ تے نس گیا, سانو سمجھ نہ لگی میں کیا ہویا کہ یہ میں پرتے ہاں تے چاچے گلو نے پھاڑ لیا مینو سمجھ نہ لگی, چاچے گلو نے اتو پھاڑ کے مینو کٹنا شروع کرتا, میں آکھائیں کون مارن لگ پیا مینو, نام راج شرارتی مینو کہندا ہے تینوں فلم دا ہیرو مارن دے, شوق نال کھان لگ پیا. میں آکھاں یار فلم تو سکرین پہ چل رہی تھی, ہیرو وچوں نکل کے مینو کہ میں مارن لگ پیا. بہرحال میں تھوڑا جہا محسوس کیتا کہ میں ویلن ہاں تے مینو ہیرو مار رہا, تے ٹھشن دی آواز نہ آوے, میں منہ نال کرن لگ پیا ٹھشن ٹھشن ٹھشن, ایسے چاچ کے انہیں پھینٹی مکے گی تے میرا پھر ہیروئن نال گانا بھی ہوئے, ویلن دا پھر جدو کوٹ پہنی تے گانا بھی ہوں جائے, پھر ہوا گانا, گانا میرا کوئی نہ ہویا, بیوش میں ہو گیا, منہ میرے تھے ڈیڈے گروبڑ پائے گیا. سادے دور باؤ جی پلے سمیں, پہلی ہیروئن پاکستان دی آشا بھوسلے, جدو سکرین تے آ کے انہیں ڈانس کرنا, لوکاں سیٹیاں مارنیاں, تاڑیاں مارنیاں, فضل ایڈا نیک, انہیں رونا شروع کر دینا, یہ ہوئی کہی جانا یہ بھی کسی دی تھی پیڑ, یہ بھی کسی دی تھی پیڑ. میں کولوں سمجھانا کہ فضل دینا نہ رو, ادو ہٹے گا جدو فلم تو نکل کے کہے گی بھراوا نہ رو, میں اپنی مرضی نہ نچن رہی. ایک فلم باؤ جی میں نام بھول گیا ہوتا, اس فلم چ انج کر کے جہاز چڑھیا سدھا ہی, تے خدا بخش انج کے ہوئی جان دیا, میں کیا خدا بخشا سدھا ہوا تھا, میں جہاز نو راہ دین دیا. یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یہ بتائیں کہ عید آپ نے کتنے سال بعد اکٹھے کی ہے اس طرح؟ میرا خیال ہے کچھ نہیں تو کوئی 25-30 سال بعد کٹھے ہوئے, تقریباً میرا خیال ہے کوئی 40-50 سال ہو گئے. نہیں 25 سال ہو گئے. احمد پتر کبھی بھی نہیں تھا ایسا ہوتا کہ عید والے دن کٹھے نہیں ہوئے, لازماً عید والے دن ملنا ہوتا تھا, عید والے دن یا ٹرو والے دن یا مرو والے دن, سارے دوستوں نے کٹھے ہونا, ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا, باتیں کرنی, بیٹھ کے خوشیاں منانی. عید سج جاتی تھی, اتفاق میں برکت ہے, ایویں نہیں بزرگوں نے کہا. کرتے کیا تھے؟ تینوں دن اکٹھے رہتے تھے. کرتے کیا تھے؟ میلے لگتے تھے, ریچھوں کے تماشے, گھوڑ دوڑ ہوتی تھی, نیزہ بازی, نہروں پہ جانا, وہ مزے آنے, ویٹ اٹھانے, پہلوانی. اچھا نہر پہ بھی آپ دوستوں کا یہی گروپ جایا کرتا تھا؟ ہاں جی, بولتے کیوں نہیں بچے؟ ہاں جی, نہر پہ یہی لوگ نہاتے تھے, مجھے تو کپڑوں کے پاس بٹھا دیتے تھے, جوتیاں رکھ دیتے تھے, یہیں بیٹھا رہا. نہیں ہمارا تو یہ دوست تھا, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا ہوتا, ہم تو چاہتے تھے کہ یہ بھی نہائے. وہ جو دوسرے غیر لوگ نہر میں نہا رہے ہوتے تھے نا, وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی انہوں نہ اندر باہر. اعتراض بھی تو صحیح کرتے تھے نا, کبھی بھولے سے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دینی, ایک دم شو کی آواز آنی. میں تو پانی میں اترتا نہیں تھا, تو قد میرا چھوٹا, میں تو اپنی کمر سے رسا باندھ کے آگے درخت کے ساتھ باندھ کے پھر پانی میں اترتا تھا. بڑا شغل ہوتا تھا احمد پتر, صرف نہر ہی نہیں, میلیوں پہ کٹھے جانا, سارا علاقہ ایک دوسرے کو جانتا تھا. محلے داری تو کہیں رہ گئی, پورے علاقے کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. اتنا مزہ آتا تھا, سارے ایک دوسرے کے متھے لگتے, عید مبارک کہتے, سلام دعا ہوتی, حال چال پوچھتے. اب تو اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, یہ عید کی خوشیاں شروع ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے توبہ استغفار, کوئی غم شروع ہو گیا. سناٹے ہو جاتے ہیں گلیوں میں, محلوں میں, لوگ چھٹیاں سمجھ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں بند ہو کے, ایک دوسرے سے ملنا گلنا, ایک دوسرے کو مبارک دینا گوارا ہی کوئی نہیں کرتا. اول تو ہر بندہ جو ہے وہ گاڑیاں پکڑ کے بچے بیچ میں رکھ کے کہیں نہ کہیں نکل جاتے.
بھائی یہ تو وہ موقع ہے، وہ تہوار ہے کہ ایک دوسرے کے متھے لگو، ایک دوسرے کو ملو، ایک دوسرے کو احساس دلاؤ کہ ہمیں تمہارا احساس ہے، تاکہ وہ بھی آپ کو جواب میں احساس محسوس کروائے۔ جنید میاں، سالوں کی لڑائیاں عید والے دن ختم ہو جائیں، گلے ملنا، لڑائی ختم۔ یہ بات کری اور یہ لطیفی تو ہمارے ساتھ جاتا تھا، کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لینا، سنجیدہ ہو کے پھرتے رہنا، پھر اس کا مذاق بننا۔ جب میں تمہیں ایک بات بتاؤں ہوا کیا ہے، بزرگ ڈیوٹی دینا چھوڑ گئے ہیں۔ صحیح۔ بزرگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح بچوں کو ٹرینڈ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی کیسے سکھانی ہے۔ بزرگ خود لے کے بچوں کو نکلتے تھے میلوں ٹھیلوں میں۔ مجھے یاد ہے ابا جی نے ہم دونوں بھائیوں کو لے کے میلے پہ جانا، وہ گھوڑے نہیں تھے ہوتے جو گھومتے تھے لال نیلے پیلے، اس کے اوپر ہم دونوں بھائیوں کو بٹھا دینا، ایک گھوڑے پہ خود بیٹھ جانا، ٹانگیں نیچے ان کی لگ رہی ہوتی تھی۔ 5-6 چکروں کے بعد گھوڑے نے بھی ابا جی کو کہہ دینا کہ انکل جی گھوڑا بدل لو۔ لکڑی کے گھوڑے نے بول پڑنا۔ آہو بولدا کہ میں نہ ایک ابا جی کچھ نہ لیتے سن تو بٹ سن، وزنی اینا سی بیچارہ آکھ کے بول پیندا سی، اور مزے کی گراؤنڈ چ کہاتے بھئی ہن تے کہا آگے پیچھے ہو جاتا، بلکہ ہمیں کمیز چاڑ دی سن نہ بہن ہستے تے کہا تھلے ان سرک جاتا سی، اور اسی چاچے تو بہلے اسی 2 منٹ لمبے ہو جاندے۔ بڑے صحت مند ہوتے تھے تایا جی، ٹانگے کے پیچھے بیٹھنا، گھوڑا الٹ جانا۔ واقعی بڑے صحت مند تھے چاچا جی، میں نے خود دوانا سیب کی طرح کھاتے ہوئے دیکھا ہوں، ایسے دوانا ہاتھ پہ رکھ لینا، ایسے کاٹ کے کھانا سیب کی طرح۔ یار بچے تو سیب دی گل کرنے، ابا جی تو ایسے صحت مند تھے، پھل والے نے دوانے میں سے ٹاکی نکال کے دکھایا ہے، دیکھ لو جی سرخے، ابا جی نے دوانا پھڑ کے موری تے منہ رکھ کے میک انگر چوس لیا۔ یار کیسی بات کر رہے ہو، میں نے خود دیکھا ہے انکل اتنے نفیس آدمی تھے، اگر کوئی بچہ برف کا گولا چوس رہا ہوتا تھا تو خود نیچے ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ بیٹے تو جتنی مرضی احتیاط کرے یہ گرے ہی گرے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا تایا جی، عید کا پرمسرت موقع ہے اور آپ سب دوست بیٹھ کر اپنی ماضی کی خوبصورت یادوں اور باتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو گزرے وقت کی کون سی ایسی بات ہے جو بہت اچھی لگتی تھی اور جسے آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں؟ دسو تایا جی۔ بیٹا میں تایا جی ہوں، یہ کاکا جی ہیں، اس میں برا منانے والی کیا بات ہے؟ برا نہیں میں منایا، مینو تے جدوں آیا ہوا میں تو وہ کڑیاں نے پائی جان کیا ہے، وہ بیچارہ تایا جی کیا ہے جو میں کہیں نو سے دیا ہونے، میرے کو پوچھے پتر جی تایا جی۔ اور تایا جی بھی کہیں دیئے دسو۔ او بھائی عمر اکمل تے کامران اکمل دو بچے کوئی دس دے۔ اصل میں اپنے دور کی جو بات سب سے اچھی یاد آتی ہے وہ تو تھا بیٹا پیار، محبت، خلوص، احساس، کیا خوبصورت بات کری، جو خاص طور پہ عید والے دن بڑا یاد آتا۔ تم یقین مانو بیٹا کہ جب عید ہوتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا کہ چھٹی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرو، محبتیں بانٹو۔ کیا اچھی بات۔ بالکل۔ اب تو عید پہ چھٹی ہوتی ہے تو لگتا ہے خلوص کی، احساس کی بھی چھٹی ہو گئی، گھروں میں گھس کے سارے بیٹھ جاتے، بالکل ایک دوسرے سے ملنا گلنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کو جا کے حال چال پوچھنا، محبتیں بانٹنا، اب وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ میں ایس ڈی او تھا واپڈا میں، محلے میں کچھ چوتھی گلی میں بھی اگر بتی چلی جانی جسے اب لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں، لوگوں نے میرا بوا کھڑکانا، میں نے بھی فوراً باہر نکلنا، احساس کرنا محلے داروں کا، غصہ نہ کرنا، آدھی رات کو لوگ جگا لیتے تھے، یاد یہ کری نیری چلی ہی تے 3 دن بتی نہیں آئی، درخت ڈگ پیا ہے بیچارہ بالاں دے نال میرے چ ستا
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਕ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਿਆਂ ਹੀ ਮਸਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਦਰਖਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛਾਂ ਹੋਈ ਆ, दोपहर कर लेंदे हो। हाँ जी, उसी दरख्त से हमें फल लगा था। खुदा बख्श वाकई बुजुर्ग हो गया। और टाली को कौन सा फल लगता है? नहीं, सही कह रहा, फल उसी दरख्त से लगा है। महल्ला सारा इकट्ठा हो गया, बेचारे थले आ गए ने, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 10। बड़ी अमदाद इकट्ठी हो गई, 2500 रुपया जमा हो गया। फिर इन्हें दरख्त थले निकल के दुकान खोल ली। 2500 उस वक्त बड़ा होता था। तो कहने का मतलब ये है कि एहसास बड़ा होता था। हमारे महल्ले में जो डॉक्टर होता था, आधी रात को भी किसी ने जाके उसका दरवाजा खड़काना, उसने खुशी से बाहर आना, तंग ना पड़ना, लोगों को चाड़ना ना, बेचारे ने बाजू खुरकते हुए बाहर आ जाना, खैर की होया जी बीमार हो गया, फौरन उसने बैग उठा के चल पड़ना। इसको कहते हैं एहसास। ये खत्म हो गया, ये बहुत याद आता है। यानी आपका मतलब है कि वो जमाना ज्यादा अच्छा था? नहीं बेटा, जमाना कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं। ये बात अखबार पढ़ दे। बात वाकई ये ठीक है कि जमाना जो है वो सारे ही अच्छे होते हैं। अब भी बड़ा अच्छा जमाना है, सिर्फ एहसास खत्म हो गया है। बेशक। हाँ, अब भी लोग बड़े अच्छे भी हैं, मगर मेजॉरिटी जो है ना, उनकी नीयतें नहीं ठीक रही। नीयत होनी चाहिए प्यार की, मोहब्बत की। याद ही चलो तू खूंच डिग पिया से। ये सारी बातें तुम्हें मेरी याद है, अपनी कोई बात याद नहीं। जुनैद साहब, सबसे पहले मेले में खुसरो का डांस दिखाने ये मुझे लेके गया था। अच्छा, आप क्या बात बताने लगे थे? मगर मेरी हौसले भी नीयत ठीक। अच्छा, और इनकी मैं क्या तेन कल्चर वहावा पे ये जो खूच डिगिया ये होया कि ये दोवें जने असी परे पिपल थले पाछा खेडन डे। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਡਈਆਂ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝੀ ਹੋ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਘੜੇ ਚੁਕਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਘੜਾ ਭਾਰਾ ਏ, ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂ। अच्छा। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡਾਡੀ, ਆਪਾ ਸਫੀਆ ਯਾਦ ਹੀ। नहीं 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 याद। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾ ਸਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਘੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ, ਤੂੰ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਇਹ ਪੁੜਕ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਉੱਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਖੋਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ खुदा बख्शना ले, वो युद्ध दौड़ेगा हो। सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने रस्सा लटकाया नीचे, इसको बाहर निकाला। अल्लाह का शुक्र है वो टिंडा लटकन नहीं, उन्होंने चंबड़ गया। मुझे तैरना तो आता नहीं था। तैरना आंदा भी हुंदा ते खूह च कौन तैरदा ही। इस गल्लों मैं गल सुनाना, तेनू याद नहीं रहिंदा। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, इसका मतलब है लतीफी साहब आप सब में से सबसे ज्यादा शरीफ और सोबर आदमी थे। अखबार पढ़ दे अरे अखबार पढ़ने से ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ये बात नहीं, लतीफी दलेर भी बड़ा था। हाँ, बूहे को एम्बुलेंस लगी थे, ने समझे जंग लग गई, तलवार लेके बाहर दौड़ पिया। ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਊ ਜੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। खुदा बख्श तो बड़ा बात। ਐਡਾ ਦਲੇਰ, ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਊਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। बस इन्हें पहरा देना। सवेरे जब लोगों ने उठना, किसी की कुकड़ी गायब, किसी का घड़ा गायब, किसी का नौका गायब, किसी की संगल गायब। लोकां कहना भी पहरा तो दे गया है पर चीजां ले गया है। बकवास ना करो, ना बना दो मेरे यार।
نہیں ایسا آدمی نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جس دن پہرا دیتا تھا نا اس وقت رواج تھا چوکیدار کی سارے خدمت کرتے. کسی نے آ کے روٹی کھلا دینی, کسی نے حلوہ, کسی نے زردہ, کسی نے لیم, نان اسی کردا. باہر سے کھا کے کوکی چڑھ جانی, بیچارے نے سو جانا تے چور نے اپنا کام وہا دینا. تم بھی معزز طریقے سے وہی کچھ کر رہے ہو جو یہ کر رہے ہیں. شاباش ہے, گولے آؤ تین چور پینٹ کرنے میں بچاؤنے میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں محمد صاحب کیوں چلے جائیں گے؟ جان دیو نہیں, بچپن کی باتیں, شرارتیں یاد کریں. سب لوگ اسی طرح بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں. فکر نہ کرو, جاؤ جی. نہیں کیوں, ہمارے مہمان ہیں. وہ انہیں کتھے جانا جی, ہم سایاں دے منڈے نال سکوٹر پیچھے بہ کے آیا. وہ دی رات دی ڈیوٹی سی انہوں میرے سامنے کیا ہے کہ میں چلیاں 2 بجے چھٹی ہوئے گی تے واپسی تے لے جاؤں. 12 بجے تو آڈا شو مک جانا تو 2 گھنٹے لینے چینل دے چوکیدار نہ گلاں کر دی. میں پیدل بھی جا سکتا ہوں. نہیں بڑا سیدھا آدمی, اسی تو مزاق کرنے ہیں نا. خدا بخش دے ریڈیو تے جدوں سیل مک جانے اینوں لطیفی نوں لبنا, اینوں تے سیل بدلنے نہیں سی آوندے بیچارے نوں. آگے لطیفی اتنا سمجھدار, یہ زبان سے سیل چیک کرتا تھا کرنٹ ہے کہ نہیں. اور لطیفی بھی اتنا خلوص والا آدمی, کوئی کدہ سیل کام بھی ہونا نا تو سیل کی جگہ خود ریڈیو میں لیٹ جانا. تے اتلے سیل کو لو کرنٹ لے کے پوری ایمانداری نال تھلے والے سیل نو دے دے. یار ایسا کبھی ہوتا ہے. ایمانداری تو کرم دین کی بھی کسی سے کم نہیں تھی. تو وابڈا میں ہونے کے باوجود 1 پیسے کی ہیرا پھیری نہیں کی. ایک دفعہ اس کو سرکاری کھمبے سے کرنٹ لگ گیا, جا کر اس کا بل دے کے آیا. بعد ہسپتال دا بل اسی دیتا پھر. ایک دفعہ باؤ جی پنڈ چ رولا پی گیا بھی خدا بخش نوں کوئی وڈ کے سٹ گیا. اسی گئے بھجے گئے, ویکھیا تے ستا پیا سی ریڑے تھلے, ادھا ریڑے دے اندر سی ادھا باہر سی. آئندہ میں نہیں آؤں گا تمہارے کہنے پر. غصہ نہ کرو, شوگر لگا رہے ہیں. بزرگوں, ہم اسی دعا کے ساتھ تو آج کا پروگرام ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ اس عید پہ اپنے چھوٹوں کے درمیان موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کئی اور عیدیں ان کے ساتھ ہی نصیب کرے. آمین. اچھا جی, ماضی کو چھوڑیں, آپ کو آج کے دور کی کوئی بات اچھی لگتی ہے؟ بے شمار پتر گلاں چھیاں. اچھا, میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اب بھی بڑا اچھا زمانہ ہے. تھوڑا احساس کریں. احساس کیسے بندہ کرتا ہے؟ احساس کرنے کے لیے وقت چاہیے. وقت ہم نے دینا چھوڑ دیا ہے. وقت کی بھی خیرات ہوتی ہے, بالکل. صرف پیسے کی خیرات نہیں ہوتی. آج بھی آپ کو ٹی وی کے اوپر پتا چلتا ہے کہ اتنے ارب سخاوت کی ہے اس سال پاکستان نے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے قریب جو لوگ ہیں, رشتہ دار, پہنا پرا, آپ کے محلے دار, ان تک بھی پہنچو خود گھر سے نکل کے. یہ نہ کرو کہ اشتہار دیکھ کے صرف بینک میں پیسے جمع کرا دو کہ میں نے جی 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے دی ہے. جو اصول ہے اس کے مطابق پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو, محلے داروں کو دیکھو, آپ اپنے قریب لوگوں کو دیکھو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کرم دین جی. قرآن پاک میں ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, سب سے پہلے اپنا مال قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو. یہ بات ہے. پھر یتیم, پھر مسکین, پھر مسافر, پھر مانگنے والے, اور پھر یہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو چھڑاؤ. پتر یہ اتنی سی بات ہے, یہ وقت دینے سے ہوتی ہے پوری. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.